رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے موت کے بعد زندگی ہمیں عطا فرمائی اور ہم نے اسی ہی کی طرف ہی تو جانا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے جب جاگتے سونے کے بعد، تو پھر یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا انت لا شریک لک سبحانک اللہم انی استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو: لا الہ الا انت لا شریک لک سبحانک اللہم انی استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ تیرا کوئی شریک ہے، تو پاک ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں اور تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ، تو میرے علم میں اضافہ فرما اور تو مجھے ہدایت کر دینے کے بعد میرے دل کو گمراہ نہ کرنا، اور تو مجھے اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو سوتے وقت مسواک اپنے پاس رکھ کر ہی سوتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے، جاگتے، تو سب سے پہلے مسواک سے ہی ابتدا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے مسواک والی عادت بنانی چاہیے۔ میں نے خود دیکھا ہے، اس کو استعمال کیا ہے، الحمدللہ کرتا بھی ہوں۔ تو اس سے بڑا فائدہ ہے۔ پہلے میرے دانتوں میں خون آتا تھا اور دانتوں میں کبھی بدبو بھی ہو جاتی تھی، لیکن مسواک جب سے شروع کیا تھا الحمدللہ، تو اب سب کچھ ٹھیک ہے، دانت بھی ٹھیک ہیں، خون بھی نہیں آتا، ساری دانت کی بیماریاں سب کچھ ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ بہترین ہے۔ تو یہ سب مسواک کی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بس ان کی ایک اس سنت کو اپنائیں گے تو دانتوں کی صحت بھی ساتھ ہی مل جائے گی انشاءاللہ۔